ایمان کے عناصر۔ ایک بڑھتے ہوئے ایمان کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ شفا سے یہ ایک اصول ملتا ہے، بلکہ ایک باپ کی ڈرامائی شفا سے جو اپنے بدروح گرفتہ بیٹے کو لاتا ہے۔ شاگرد اس بدروح کو نکالنے کی کوشش کر چکے تھے۔ بہرحال جن شاگردوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی وہ وہی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اس پہاڑ پر نہیں گئے تھے جہاں یسوع کی صورت تبدیل ہوئی۔ یہ ان کے لیے مشکل وقت تھا کیونکہ ان کو کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ مگر میں کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس خاص کہانی پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یسوع نے باپ سے ایک سوال پوچھا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ اور میرا یقین کریں یہ مرگی نہیں ہے، یہ ایک عام ذہنی بیماری کا نتیجہ نہیں ہے، یا انسانی کمزوری سے پیدا ہونے والا یہ رویہ نہیں ہے، یہ ایک بدروح کا قبضہ ہے۔ اور بے شک یسوع اس فرق کو جانتا تھا، لیکن غور کریں باپ نے کیا کہا، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ اب میں آپ کی توجہ اس پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں، باپ کیا کر رہا تھا۔ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر رحم کر اور ہماری مدد کر، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ اور غور کریں کہ یسوع کا رد عمل کیا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں جب تم یہ کہتے ہو کیا تو کر سکتا ہے؟ دیکھیں یسوع یہاں ایک ماحول بنا رہا ہے، نہ صرف اس آدمی اور اس کے بیٹے کے لیے لیکن ان شاگردوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اور وہ جو ہجوم جو اس کے ارد گرد ہے۔ اگر تو کر سکتا ہے۔ اور تب اس نے جواب دیا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جس کو سمجھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اور مجھے باپ کا رد عمل بہت پسند آیا کیونکہ ہم سب اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ میں کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یہ ایک حوصلہ افزا جملہ کیا یہ نہیں ہے؟ میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعتقاد واقعی ہماری زندگی میں ایک ارتقائی مرحلہ ہے، اور ہم اس کی وضاحت خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے اختتام پر یوحنا اس انجیل کے تحریر کرنے کا مقصد واضح کرتا ہے کہ اس نے یہ انجیل کیوں لکھی۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل بیان اس کا 20واں باب 30ویں اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اور بہت سے نشان معجزہ اپنے شاگردوں کی موجودگی میں کیے۔ یہ ایک اور نشان معجزہ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، یہ یوحنا کی انجیل میں نہیں ہے۔ یوحنا نے بہت خاص 7 نشانات کا انتخاب کیا۔ یہ نشانات بہت منفرد ہیں، مگر یسوع نے اور بہت سے نشان دکھائے اور یوحنا نے اس کے حوالے دیے ہیں۔ یسوع نے اور بہت سے معجزات اپنے شاگردوں کی موجودگی میں کیے۔ یہ ایک اور نشان ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، جس کا ذکر یوحنا نے نہیں کیا۔ اور اس نے کہا اور بہت سے معجزے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے جو اس انجیل میں ہیں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جیسے آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لفظ ایمان 95 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یا تقریباً 100 مرتبہ۔ لہٰذا ایمان ایک ایسا نظریہ ہے جسے یوحنا پروان چڑھا رہا ہے۔ اور میں آپ کو پھر سے پہلے معجزہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جب یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک حیران کن معجزہ تھا، اور وہ جو امیر مجلس تھے جب انہوں نے مے کو چکھا کہ یہ تو بہت شاندار تھی۔ یہ مے ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے ہزاروں سال پرانی ہو، کیونکہ یسوع نے اسے پانی سے بنایا تھا۔ اور غور کریں کیسے شاگردوں نے، خاص طور پر رسولوں نے رد عمل کیا۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ دیکھیں یہ معجزہ دکھانے کا مقصد تھا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اور اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت دفعہ انجیل بیان کرتی ہے اور وہ اس پر ایمان لائے، لیکن پھر وہ شک میں مبتلا تھے۔ وہ ایک عمل میں سے گزر رہے تھے، ہاں وہ اس پر ایمان لائے، مگر وہ یہ سمجھ نہ پائے کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔
اور یہ ایک عمل ہے جو آپ دیکھیں گے، جس کو آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کی ایک اور وضاحت جسے میں بڑھتا ہوا ایمان کہتا ہوں، اور اس معجزہ کے بعد اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے ہے کہ سالوں پہلے کیا واقعہ ہوا تھا۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ سو یسوع ہیکل میں گیا اور وہاں بہت سے صراف موجود تھے جو لوگوں کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ یسوع کو غصہ آیا اور ان کے تختے الٹ دیے، ہر طرف سکے بکھر گئے، پرندے اور کبوتر اڑ گئے، جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور اس چیز نے یہودیوں کو بہت پریشان کر دیا، اور انہوں نے اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، یاد رکھیں کہ یہ اس کی خدمت کے آغاز میں ہوا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور غور کریں کہ انہوں نے کیا سوچا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں حقیقت میں کون ہوں، اور میں یہ سب کچھ اختیار سے کر رہا ہوں۔ اور غور کریں، یوحنا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے کہا تھا چند سال پہلے، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں کچھ سمجھ نہیں پائے یا کتاب مقدس پر ایمان نہیں رکھا، اور کتاب مقدس ایک زبور کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس حقیقت کی پیش گوئی کرتا تھا کہ وہ اسے ہیکل میں خدا کے اختیار سے کرے گا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا، اور وہ قول تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو، 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ایمان کے ارتقائی مرحلے میں ہے، اور اس وجہ سے میں اسے بڑھتا ہوا کہتا ہوں۔ یہاں ایمان ابتدائی مرحلے میں ہے، ان کا بڑھتا ہوا ایمان، اور آخر کار میں اسے سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، یہ توما کی زندگی میں ایمان کا نقطہ عروج ہے، اور آپ کو توما کی کہانی یاد ہے۔ جی اٹھنے کے بعد جب یسوع ان پر ظاہر ہوا، وہ ایک بند دروازے میں داخل ہوا، وہاں کھڑا ہو گیا۔ توما وہاں موجود نہ تھا، اور جب وہ آیا یسوع جا چکا تھا۔ توما نے کہا، میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنے ہاتھ سے اس کے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں نہ ڈال لوں، اور پسلی جو تلوار نیزہ سے چھیدی گئی تھی۔ اچھا، 1 ہفتہ گزر گیا، انہوں نے یسوع کو نہ دیکھا، کسی نے یسوع سے بات نہ کی، اور اچانک یسوع ظاہر ہو گیا ایک بار پھر بند دروازے سے، اور توما کے پاس گیا اور کہا، اب اپنا ہاتھ یہاں ڈال کر دیکھ۔ اسے اس نے بتایا جو میں نے کہا تھا۔ اچھا، یسوع جانتا تھا، ہم پڑھتے ہیں، پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھ کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر پسلی میں ڈال، اور وہاں معجزہ ہوا، جیسا میں نے کہا کہ کسی نے پورے ہفتہ یسوع کو نہ دیکھا تھا، اور پھر بھی یسوع وہ سب کچھ ہو بہو جانتا تھا جو توما نے کہا تھا، اور توما جانتا تھا۔ اور یسوع کے کہنے کے بعد اس کے رد عمل پر غور کیجئے، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ دیکھیں، یہ اس تناظر میں حتمی ایمان ہے کہ وہ حقیقت میں کون ہے، لہٰذا ہم سب بھی ایمان کے تناظر میں بڑھ رہے ہیں۔ اب عملی سبق کے لیے اس سوال کو دیکھیں کہ یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے۔ اب عملی سبق کے لیے اس سوال کو دیکھیں کیونکہ یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے جب ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہاں ہم شفا کی ایک کہانی دیکھ رہے ہیں جس میں یسوع نے اس چھوٹے لڑکے کو شفا دی۔ جب ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے ہو یا دوسروں کی زندگیوں کے لیے، تو ہم ایمان کے اصول کا اطلاق کیسے کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمیں خدا کی کامل مرضی کا علم نہیں ہوتا اپنی جسمانی بحالی کے متعلق۔ لہٰذا سب سے پہلے مجھے اس نقطے کو بیان کرنے دیں کہ ہمیں نجات اور جسمانی شفا میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روحانی شفا ہوتی ہے اور پھر ایک جسمانی شفا ہوتی ہے، اور خدا نجات کے ذریعے روحانی شفا کا وعدہ کرتا ہے۔ رومیو کے نام خط اس کے 10ویں باب اور 13ویں آیت پر غور کریں، اس میں کوئی اور، کوئی مگر، کوئی لیکن نہیں، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آپ نے دیکھا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا اس میں خدا کی مرضی ہے۔ خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں روحانی شفا دیتا ہے۔ ایمان سے ہم نجات کے تحفے کو حاصل کرتے ہیں، البتہ خدا جسمانی شفا کی گارنٹی نہیں دیتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ شفا کے لیے دعا کرو، لیکن ہمیشہ خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے۔ اور بے شک پولس خود اس حقیقت کی ایک بہت بڑی وضاحت ہے کہ خدا ہمیشہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی شفا نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے
بہت بڑے خادم پولس کو بھی کرنتھیوں پر غور کریں، یہ پولس کی گواہی تھی۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا اس کے جسم میں ایک کانٹا چبھویا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سا کانٹا تھا، آیا کہ وہ جسمانی تھا، یہ اس کی بینائی کا کانٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اندھا، اس کی بینائی کم ہو گیا تھا۔ یہ کوئی اور جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے سلاخوں سے بھی مارا گیا تھا اور اس کی اور بہت سی تکالیف تھیں، کیونکہ جس طرح کا اس سے برتاؤ کیا گیا تھا، ایک مرتبہ سے سنسار کیا گیا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن خدا نے اسے پھر سے کھڑا کر دیا، لیکن اس کے بدن کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ تکلیف کیا تھی، ہم نہیں جانتے کہ آیا وہ ذہنی جذباتی تکلیف تھی، ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے شیطان بھی اس میں شامل تھا، لیکن اس نے کہا اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے نتیجہ خاص کیا، پس میں پالوس بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہمارے پاس ایک زبردست بیان ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہی ایک ہے جو مکمل طور پر شفا دے سکتا ہے، اور وہ ہم پر اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ خدا ہے، مجسم خدا ہے۔ اور یہاں ہمارے پاس ایک اصول ہے جو مجھے بیان کرنے دے، جس کا تعلق ہمارے ایمان میں بڑھنے کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا ان شاگردوں اور رسولوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس شخص کے ساتھ جس نے کہا خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ ایک بڑھتے ہوئے ایمان کا تجربہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع خدا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔